بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نماز، دیت، میراث وغیرہ کے متعلق پوچھا۔ جواب: امام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے احکامات اپنے نبی کے حوالے کر دیے ہیں۔ سوال: اسماعیل جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مغیرہ کا خیال ہے کہ حائضہ عورت جس طرح روزہ کی قضا بجا لاتی ہے، اسے چاہیے کہ نماز کی قضا بھی بجا لائے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، مغیرہ کو کیا ہو گیا ہے، خدا اسے ناکام کرے۔ عمران کی بیوی نے کہا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، پروردگار میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نذر کر دیا۔ سورہ آل عمران 3 آیت 35۔ تو جو کچھ بھی مسجد کے لیے نذر کیا جائے اسے باہر نہیں لایا جا سکتا۔ جب اس نے مریم کو جنا تو فرمایا، رب انی وضعتھا انثی ولیس الذکر کالانثی۔ سورہ آل عمران 3 آیت 36۔ پروردگار یہ لڑکی ہے اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ولادت کے بعد بچی کو مسجد لے گئی۔ جب بچی سن بلوغ کو پہنچی تو اسے مسجد سے باہر نہیں نکالا گیا، تو اس کے پاس نماز کی قضا بجا لانے کا کون سا وقت باقی رہ جاتا ہے، جبکہ وہ زندگی بھر مسجد میں رہیں۔ سوال: حسین بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربان جاؤں، اہل سنت کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سونا مکروہ ہے، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جواب: امام نے فرمایا، رزق کی تقسیم پہلے سے مقرر ہو چکی ہے۔ طلوع فجر سے سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سورہ نساء 4 آیت 32۔ لہٰذا طلوع فجر کے بعد اللہ کا ذکر حصول رزق کے لیے سفر سے بہتر ہے۔ سوال: آبان ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، تلبیہ کو تلبیہ کس سبب سے کہا گیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنے رب کے حکم کو لبیک کہا۔ سوال: شامیوں میں سے ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیت اللہ کی خلقت کے آغاز کے متعلق پوچھا۔ جواب: امام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا جانشین مقرر کروں گا، انہوں نے کہا، کیا ایسے کو فرشتہ بناؤ گے؟ یہ حکم خدا کو نظر انداز کرنے کے مترادف تھا، یہاں تک کہ فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ ان سے خطا اور لغزش سرزد ہوئی ہے۔ تب انہوں نے عرش الہی کے سائے میں پناہ لی اور 7 چکر لگا کر عرش کا طواف کیا اور خدا سے مغفرت اور رضا کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوشنود ہوا اور ان سے فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ تاکہ زمین پر اپنا گھر بناؤ، اور اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے تو اس گھر کی پناہ لے اور تمہاری طرح اس گھر کا طواف کرے، تاکہ میں اس بندے سے اس طرح راضی ہو جاؤں جیسے آج تم سے راضی ہوا ہوں۔ تب ملائکہ نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اس شخص نے کہا کہ اے ابو جعفر، آپ نے درست فرمایا ہے، یہ بتائیے کہ حجر اسود کی خلقت کیسے ہوئی؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے اولاد آدم سے عہد و پیما لیا تو ایسی نہر جاری کی جو شہد سے زیادہ شیریں اور دودھ سے زیادہ شفاف تھی۔ تب قلم کو حکم دیا کہ وہ اس کو دوات بنا کر لوگوں کے اقرار اور اعتراف کو نیز جو کچھ تا قیامت واقعہ ہوتا ہے اسے لکھے اور محفوظ کرے۔ پھر اس لکھے ہوئے مجموعہ کو یہ پتھر نگل گیا۔ اس پتھر کو چومنے کا مقصد اپنے کیے ہوئے عہد و پیما کی بیعت کا اقرار ہے۔
میرے والد بزرگوار امام علی زین العابدین جب بھی رکن کعبہ کو چومتے تو فرماتے، پروردگار، میں نے اپنی امانت ادا کی اور اپنے عہد و پیما کی تجدید کی تاکہ یہ پتھر حجر اسود تیری بارگاہ میں میرے عہد وفا کی گواہی دے۔ اس شخص نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے درست ارشاد فرمایا، اے ابو جعفر۔ تب وہ شخص اٹھ کر روانہ ہوا۔ جب وہ دور نکل گیا تو امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، ان کے پیچھے جاؤ اور انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ صادق آل محمد ان کے پیچھے کوہ صفا تک گئے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص حضرت خضر تھے۔ سوال: جابر جعفری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس جملے کے متعلق پوچھا، نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی معصیت اور نافرمانی کی طاقت ہمارے پاس نہیں مگر خدا کی راہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی قوت بھی ہمارے پاس نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ زرارہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت پر۔ سوال: زرارہ نے عرض کیا کہ مولا، ان میں سے سب سے افضل کون ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، ولایت سب سے افضل ہے، کیونکہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ان کی کنجی ہے اور والی یعنی امام معصوم علیہ السلام ان پر رہنما ہے۔ سوال: میں نے عرض کیا، ولایت کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ سوال: زرارہ نے عرض کیا، نماز کے بعد افضل کون سا عمل ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ نماز کے ہم مرتبہ ہے اور زکوٰۃ کا حکم نماز سے پہلے نازل ہوا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال: زرارہ نے عرض کیا، زکوٰۃ کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، حج، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 97۔ اللہ کی جانب سے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ خدا کے گھر کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کوئی اس سے انکار کرے گا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ایک مقبول حج 20 رکعت نافلہ نمازوں سے افضل ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔